کلمہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اسم، جو آپ یہاں دیکھیں ہیڈنگ میں یہاں لکھا ہوا ہے اسم. تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی کئی قسمیں ہیں. آپ ملاحظہ کریں گے تو سب سے پہلے جانیں کہ اسم کسے کہتے ہیں. دیکھیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جیسے نعمان کسی انسان کا نام ہوتا ہے، مبارک پور جگہ کا نام ہے، بورڈ سامان کا نام ہے جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح پین، پینسل، قلم، تو جو بھی سامان کا نام ہو یا کسی شخص کا نام ہو یا پھر کسی انسان کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، اس نام کو ہم اسم کے نام سے جانتے ہیں، اسے اسم کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. کس کی؟ اسم کی تعداد کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. پہلا واحد اور دوسرا جمع. اب غور کریں کہ واحد کسے کہتے ہیں. تو واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، اور جمع کا معنی ایک سے زیادہ، جسے آپ ہندی میں ایک وچن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک وچن. اور جمع کو بہو وچن کہتے ہیں. اسی طرح انگلش میں واحد کو سنگولر کہتے ہیں اور جمع کو پلورل کہتے ہیں. تو آئیے آپ جانیں کہ واحد جیسے کتاب اور جمع کتب یا کتابیں. اسی طرح واحد لڑکا تو اسے واحد کہیں گے، اور لڑکے یعنی کئی سارے لڑکے تو اسے جمع کہیں گے. ایک لڑکی ہو تو وہ واحد ہے، اور کئی لڑکیاں ہو تو اسے جمع کہیں گے. تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک واحد اور دوسرا جمع. اب آگے دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. تو آگے دیکھیں کہ جو معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں وہ کون کون ہیں. تو وہ ہے اسم ذات. کیا ہے؟ اسم ذات، اور دوسرا اسم صفت. تو ابھی آپ نے پڑھا تھا تعداد کے اعتبار سے. اب دیکھیں یہاں کہ معنی کے اعتبار سے. تو معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو معنی کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ذات اور دوسرا اسم صفت. تو آپ دیکھیں کہ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز یا جگہ یا شخص کا نام ہو اسے اسم ذات کہتے ہیں، یعنی اس کا خود کا نام ہو. جیسے آدمی، جگہ میں اعظم گڑھ، کسی انسان کا نام سیف یا ندی، پہاڑ. اسی طرح شہر کا نام لے لیں کہ مبارک پور، اعظم گڑھ یا پھر لکھنؤ. تو اسی طرح جو بھی نام ہے جس سے ایک پہچان ہوتی ہے، جو کسی کے نام جو کسی کے لیے خاص ہے، اسے ہم اسم ذات کے نام سے جانتے ہیں. اور دوسرا ہے اسم صفت. کیا ہے؟ اسم صفت. تو اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ تو جو کسی کی اچھائی یا برائی بتائے، جس سے کسی کی خوبی یا اس کی غلطی، کسی کی اچھائی یا برائی بتائی جائے، اسے ہم اسم صفت کہتے ہیں. جیسے کسی کو کالا یا پھر خوبصورت، موٹا، پتلا، بہادر، اچھا یا برا، یہ سب صفاتی نام ہے جسے ہم صفت کہتے ہیں. تو ایک تھا معنی کے اعتبار سے کیا لکھا تھا؟ معنی کے اعتبار سے بھی دو قسمیں تھے، ایک اسم ذات اور دوسرا اسم صفت. اب آگے دیکھیں کہ جنس کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی 5 قسمیں ہیں. جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں. وہ کیا کیا؟ پہلا مذکر حقیقی، دوسرا مذکر غیر حقیقی، تیسرا مؤنث حقیقی، چوتھا مؤنث غیر حقیقی، اور پانچواں جنس عام. اب دیکھیں کہ مذکر حقیقی کیا ہے. تو مذکر حقیقی وہ ہے جو نر کے معنی میں لیا جائے، جو مذکر ہو اس کے ساتھ مؤنث بھی ہو. جیسے مرد، تو مرد کے ساتھ عورت مؤنث حقیقی ہے تو وہ مذکر حقیقی میں مرد آئے گا. لڑکا یہ مذکر حقیقی ہے. اسی طرح بیل یہ مذکر حقیقی ہے. اور مذکر غیر حقیقی کیا ہے؟ جس کا مؤنث نہ ہو، جس کا مادہ نہ ہو. جیسے پانی، درخت، تو یہ مذکر غیر حقیقی ہے، یعنی اس کے جو اپوزٹ ہے وہ کوئی مؤنث نہیں آتا ہے، تو اسی لیے اسے مذکر غیر حقیقی کہتے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں کہ ایک ہے مؤنث حقیقی جسے مادہ بولتے ہیں،
جیسے لڑکی، گائے، تو اس کے مخالف یعنی مذکر حقیقی ہے، جیسے لڑکی کی جگہ پہ لڑکا، یہ مذکر حقیقی ہے تو مؤنث حقیقی لڑکی ہے. گائے کی جگہ پہ بیل، تو یہ ہے مؤنث حقیقی. لیکن جس کے مخالف میں نر نہ ہو، مذکر نہ ہو، وہ مؤنث حقیقی نہیں ہوگا. یعنی مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے مذکر پائے جاتے ہوں. اسی طرح دیکھیں مؤنث غیر حقیقی، جیسے کوئی سامان، جیسے کرسی، گاڑی، کہ ان سب کا کوئی مذکر نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم مؤنث حقیقی نہیں بلکہ مؤنث غیر حقیقی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسے مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں. اسی طرح ایک قسم ہوتا ہے جنس عام. کیا ہے؟ جنس عام، کہ جو نہ مذکر میں شمار ہوتا ہو اور نہ مؤنث میں شمار ہوتا ہو، جو نہ نر ہوتا ہو نہ مادہ ہوتا ہو، جیسے جو عام استعمال میں آئے جسے جنس عام کہتے ہیں. جیسے مسافر، تو مسافر یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد بھی مسافر ہو سکتا ہے اور عورت بھی مسافر ہو سکتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ، تو یہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی. اسی طرح دیکھیں کہ آگے کہ اسی طرح کیا ہے، جیسے دوست، تو یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی. تو اسی طرح سے جو سب کے لیے استعمال ہو، جو سب کے لیے استعمال ہو، جیسے دوست، دشمن، تو یہ مؤنث کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور مذکر کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس عام. اب آگے دیکھیں بناوٹ کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ یعنی اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. پہلا جامد، کیا ہے؟ دوسرا مصدر اور تیسرا مشتق. آپ نے اوپر پڑھا تعداد کے اعتبار سے، پھر پڑھا معنی کے اعتبار سے، اس کے بعد پڑھا جنس کے اعتبار سے. اب یہاں دیکھیں بناوٹ کے اعتبار سے یعنی اشتقاق کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق. تو دیکھیں اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے. جیسے درخت، پھول، دریا، قلم، کہ یہ وہ اسم جامد ہے کہ نہ اس سے کوئی کلمہ نکلتا ہے اور نہ یہ کسی کلمہ سے نکلا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں دوسری جو صورت تھی وہ مصدر. تو اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمہ اور اس میں بن سکتے ہیں. جیسے پڑھنا، دوڑنا، کھیلنا، کھانا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے. آگے دیکھیں کہ اس میں مشتق، کیا ہے؟ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنایا گیا ہو یا کلمہ سے نکلا ہو. جیسے پڑھنے سے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، سونے سے سونے والا، تو یہ ہے اسم مشتق. تو یہ جتنی چیزیں تھیں وہ اسم کی قسمیں ہیں. تو آج کے لیے آپ کا سبق اتنا ہی رہے گا. کل انشاءاللہ العزیز اس میں جامد کی قسمیں بتائی جائے گی. جیسا کہ آپ کو میں یہاں پہ بتایا گیا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں جس میں جامد، مصدر، مشتق. تو آئے کل انشاءاللہ العزیز اس میں جامد اور اس کے آگے کی جو قسمیں ہیں وہ بتائی جائے گی. جیسے اس میں جامد میں سے ہوتی ہیں کہ معرفہ اور نکرہ. اس میں معرفہ کون ہے، نکرہ کون ہے. اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس میں بھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ پہلے یاد کریں. انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گا اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سمجھایا جائے گا. تو اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل تو چھٹی تھی، اب انشاءاللہ ریگولر کلاس چلے گا. تو اس کے لیے آپ لوگ روزانہ بنے رہیں تاکہ جو بھی اردو قواعد کے بارے میں پڑھایا جائے گا وہ آپ سیکھ سکیں. اور یہ وہ تعلیم ہے جو آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرا سکتے ہیں. تو اس لیے اس تعلیم سے جڑنے کے لیے آپ یونیک معلومات پر جا کر اپنے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.